رمضان ایام معدودات، چند گنتی کے ایام ہیں، مبارک مہینہ ہے، پل پل لمحہ لمحہ اس کا قیمتی ہے۔ اسے ہمیں اپنی عبادات میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں، مغفرت میں، تلاوت قرآن میں، صدقہ خیرات میں اور دیگر عبادات میں، قرآن کو سیکھنے میں اس مہینے کو صرف کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت کی بہت ہی ناقدری کرتے ہیں اور وقت جیسی نعمت اس کا خیال نہیں کرتے۔ ہم نے پہلے کچھ وقت ضائع کرنے والی رمضان میں خصوصاً جو وقت لوگ ضائع کرتے ہیں اس میں ایک تو سوشل میڈیا اپلیکیشنز اور دوسرا شاپنگ ہے۔ پھر تیسری جو چیز ہے جس سے لوگ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں وقت ضائع کرتے ہیں، اور یہ خاص طور پر خواتین کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ہے کچن کی ذمہ داریاں، کوکنگ اینڈ کلیننگ۔ یعنی رمضان میں وہ اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیتی ہیں کہ طرح طرح کے کھانے بنانا اور پھر ریسیپیز دیکھنا، کس چیز کے لیے؟ صرف چند لمحات کی افطاری کے لیے اور چند عارضی اور ٹیمپرری لذت کے لیے اتنے پکوان اور ورائٹیز اور ریسیپیز اور پھر اس کے لیے چیزیں منگوانا۔ تو ہماری سب سے پہلے تو ان مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اہلیہ سے اور اپنے گھر والوں سے یہ بارہا گزارش کریں کہ اس مہینے میں خاص طور پر آخری عشرے میں تو کھانے پکانے کی ذمہ داری اپنی خواتین پر نہ ڈالیں، اور اگر کچھ کھانا بنانا ہے تو بس ضرورت کا، بہت زیادہ طرح طرح کے کھانے اور مشروبات۔ اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے ایک عورت جو صبح سے کچن میں ہے اور جس نے سحری کا بھی بنانا ہے اور پھر افطاری کا بھی بنانا ہے، اور پھر افطاری سے پہلے جو لوازمات اور فرائی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں تیار کرنی ہیں، اور پھر افطاری کے بعد اس نے وہ سمیٹنا بھی ہے، پھر صفائی بھی کرنی ہے، اور ان تمام کچن اور گھریلو ذمہ داریوں کے بعد اس کے پاس کیا اتنی ہمت بچتی ہے، اتنی اس کے پاس طاقت رہتی ہے کہ وہ رات کو صحیح طریقے سے تراویح اور قیام اللیل پڑھے؟ کیا افطار کے وقت وہ جو کھانے پینے کی تیاری میں اتنی مشغول ہے، کیا اس کے پاس اتنی ہمت اور طاقت اور یہ توفیق رہتی ہے کہ وہ افطار سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی مغفرت کے لیے اور دنیا اور آخرت کی خیر کے لیے دعا کر سکے؟ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ اپنی خواتین کو اس مہینے میں خاص طور پر سپورٹ کرے، خاص طور پر آخری عشرے میں، اور ان سے طرح طرح کے کھانوں کے مطالبات نہ کرے۔ اور خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے، کچھ خواتین کو تو ویسے ہی ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو رمضان میں اس کا استعمال کر کے اور طرح طرح کے کھانے بنا کے جو ہے وہ اپنے وقت کو ہرگز برباد نہ کریں۔ یہ آپ کا جو ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے جو کہ رمضان کے مہینے میں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح وقت کا ضیاع خصوصاً ہم نوجوانوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ نائٹ میچز کی صورت میں اور یعنی نائٹ میچز کی صورت میں ہوتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہی رات کے میچز کی تیاری کر دی جاتی ہے، لائٹس وغیرہ لگا دی جاتی ہیں، ٹیمنگز ہو جاتی ہیں اور پورا میچ کا ایک سسٹم بنا دیا جاتا ہے۔ تو کیا رمضان، مجھے بتلائیے، اس لیے آئی تھی؟ میچز کھیلنے کے لیے آئی تھی؟ رمضان میں تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے لو لگائے، اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے رب سے کچھ تعلق مضبوط کرے اور دنیا اور آخرت کی خیر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ رحمت کے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یقیناً نائٹ میچز میں اپنے آپ کو برباد کرنا اور اس پورے رمضان کو ضائع کرنا یقیناً کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات، رمضان میں جو وقت عموماً لوگ ضائع کرتے ہیں وہ گوسپنگ، یعنی اب چونکہ ہوتا یہ ہے کہ روزہ ہے تو روزے میں مجھے کچھ کرنا تو ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جو ہے وہ کاروبار صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، سر میرا درد ہو رہا ہوتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر روزے کا اکثر ٹائم ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ سونے میں گزرے۔ اب جب روزے کا اکثر ٹائم سونے میں گزرے تو پھر رات کیسے گزاریں گے جناب؟ رات ہم گزاریں گے پوری رات چائے کے ڈھابوں پر باتیں کر کے یا پھر میچز کھیل کے۔ تو یہ چائے کے ڈھابوں پر دوستوں کے ساتھ راتیں گزارنا اور نائٹ میچز کھیلنا، یہ یقیناً رمضان کے مہینے اور یہ قیمتی اور مبارک ایام اور لمحات کا ضیاع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کو غنیمت جانیں، کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس مہینے خوب محنت کر لیں کہ اپنے رب کو منا لیں۔ کتنے ایسے توبہ طائب ہونے والے، جتنے اکثر لوگ جو اپنے رب کے حضور توبہ کرتے ہیں، اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، وہ یہی مہینہ ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے رب سے جڑ جانا چاہیے
وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق جس نے ہمیں پیدا کیا، رزق بھی وہی دیتا ہے، اور آخرت میں ملاقات بھی اسی سے ہونی ہے اور جواب بھی اسی کو دینا ہے جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں کیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔